اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم باوز بلند و پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جہاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ دلم پی مرد آباراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو بے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکل محروم جامی را در آ جائے یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی معراج شریف کا جب موسم ہوتا ہے تو کئی سال سے میرا یہ معمول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند ایک نعت کے اشعار مل کے پڑھتے ہیں اور جو کہ بالخصوص کلام اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہیں تمام حضرات میرے ساتھ مل کے یہ اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کریں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن کہتے ہیں صدی کو 100 سال کو کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رسول کوئی 100 سال تک کے لیے آیا کوئی 50 سال کے لیے کوئی 1 مہینے کے لیے کوئی 500 سال کے لیے رسول آتے گئے اور ان کی رسالت کا جو دورانیہ تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اعلان نبوت فرمایا تب سے لے کر آج تک بھی اللہ کے آخری نبی اور قیامت تک آخری نبی رہیں گے
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے دو پہلو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے زندگی کے جتنے بھی معاملات گزارنے ہیں، آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے کسی لبرل کی یا کسی تھنکر کی پیروی کرنے کی، اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے تمام زندگی گزارنے کے لیے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ کو وہاں ہر چیز کے بارے میں آگاہی ملے گی، اویئرنیس ملے گی، گائیڈنس ملے گی، ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جس چیز کے بارے میں بھی تمہیں آگاہی چاہیے، تم در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جاؤ، آپ کو ہر چیز وہاں سے ملے گی۔ آپ نے اپنی سوشل لائف کیسے گزارنی ہے، معاشرتی زندگی، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے، تو وہ بھی آپ در رسول پہ آئیں۔ آپ کو کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کس کے بزنس میں برکتیں ہوتی، کس میں نہیں ہوتی، در رسول پہ آئیں۔ آپ نے شادی کی ہے، شادی کے معاملات، بیوی کو کیسے آپ نے اپنے وہ محبتوں کے لیے اس کو اپنے قریب کرنا ہے، وہ کیسے آپ کی گرویدہ ہو، کیسے یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو، در رسول پہ آئیں آپ۔ ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ماں باپ کی دعائیں کیسے لینی ہیں، یہ بھی در رسول پہ آیا ہوا۔ زندگی کے الغرض کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں ہمیں اسلام نے آگاہی فراہم نہ کی ہو۔ ہم اس کو، اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا مکمل جو ایک پیٹرن ہے وہ آپ کو اسلام نے دیا ہے۔ عزیز سامعین محترم، جو پہلو آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کرتا ہوں، وہ یہ تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، بلکہ آج بھی ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اگر گھر میں 5 بہن بھائی ہیں، تو اگر میں آپ میں سے پوچھوں بھی امی سے پیار سب سے زیادہ امی پیار کس سے کرتی ہے، آپ کہیں گے ماں مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ ابو کس سے پیار کرتے ہیں، ابو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس صحابی کو بھی آپ پوچھ لیں، جس سے بھی پوچھیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، اس سے پوچھیں کہ حضور علیہ السلام کا آپ کے ساتھ کتنا تعلق تھا، کتنا پیار کرتے تھے، تو وہ یقیناً یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ کے بعد حضور علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور بلکہ بعض معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوچھ لیتے تھے صحابہ کرام کہ حضور آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ والی چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش تو کریں۔ کیا ہم نے کبھی حضور علیہ السلام کے میلاد کے اوپر یہ ڈٹرمنڈ ہونے کی، عزم کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس پہلو کو ہم بھی اپنائیں گے؟
ماں باپ بھی مجھ سے محبت کریں، بہن بھائی بھی مجھ سے محبت کریں، دوست احباب بھی مجھ سے محبت کریں، معاشرہ بھی مجھ سے محبت کرے، رشتہ دار بھی مجھ سے محبت کریں۔ اچھا کیسے محبت کریں گے؟ کیا آپ فراڈ کریں گے پھر محبت کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے محبت کریں گے؟ کیا دھوکہ دیں گے پھر محبت کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کے حقوق کھائیں گے، حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ سے محبت کریں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گے۔ پھر دیکھنا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو یقین مانے ہر آنکھ رو رہی ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک شخص سارے شہر کو رلا کے چلا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے لوگوں کو کس طرح راضی رکھنا ہے، کس طرح لوگوں کی محبتیں لینی ہیں، اس نے زندگی ساری اپنی اس پہ لگا دی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کسی شخص کو اس نام سے پکارتے جس سے وہ محبت کرتا۔ مثلا آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی نے حج کیا ہوتا ہے تو وہ حاجی صاحب کہلوانا پسند کرتا ہے۔ ہماری جتنی بھی برادریاں ہیں تو برادری میں ملک صاحب، بٹ صاحب، پٹی صاحب، کوکر صاحب، اس طرح کے آپ نام لیں گے تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ میرا بھائی کس پہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی نے PhD کر لی آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے، اگر کسی نے دین حاصل کر لیا آپ علامہ صاحب کہیں گے، حفظ کر لیے حافظ صاحب کہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ میرا دوست، یہ مسلمان بھائی کس بات پہ خوش ہوتا ہے، اب وہی نام سے اس کو پکاریں۔ اچھا کلاس میں کبھی آپ نے پڑھا ہو، کلاس میں 70 بچے پڑھتے ہیں، اچانک استاد پڑھاتے پڑھاتے آپ کا نام لے لیں، جی شریف صاحب کیا حال ہے آپ کا، یہ جیسے شریف صاحب ہیں، جیسے یہ وقار صاحب ہیں، تو آپ جب یہ نام لیں گے تو بندہ فوراً چونک اٹھتا ہے، مجھے پکارا، 70 بچوں کے سامنے میرا نام لیا۔ جب آپ اس بھری محفل میں نے 2 بندوں کا نام لیا ہے تو یکدم ان کے دل کے اندر کیسی ہلچل مچی ہے، کیونکہ ان کو یہ نام اپنا پیارا لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو تھا، حضور کسی کو اس کے اچھے نام سے پکارتے جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ آپ کرنا دیکھ لیں، جب ہم کسی کے الٹے نام پکاریں گے تو وہ نفرتوں کے بیج ہمارے لیے اس کے دل میں لگیں گے، وہ کبھی محبت کا پھل نہیں لگائے گا ہمارے لیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں سے محبت کرتے، کبھی کچھ پوچھ بھی لیتے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے کہ حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں فرسٹ نمبر پہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو تاثر گیا ہے اس کے پیچھے ایک کردار تھا، ایک سیرت تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ تو حضرت عمر کہتے کہ حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے۔ اچھا حضور میں پوچھنا چاہتا تھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے ابا حضرت ابوبکر صدیق سے کرتا ہوں۔ اچھا پھر یہاں رکے نہیں، پھر دل میں یہ تھا کہ شاید کہتے کہ حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے کے بعد سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں عمر بن خطاب سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص کہتے کہ میں پھر خاموش ہو گیا، اس لیے خاموش ہوا کہ حضور علیہ السلام کے محبوبوں کی جو فہرست ہے کہیں سب سے آخر میں میرا نام نہ لے لیں، آپ جہاں پہ رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بھی پہلو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی حیثیتوں کے مطابق عزت دیا کرتے تھے، جتنے عہدے کا مالک ہوتا اتنی آپ عزت دیتے، اور سرکار کا یہ فرمان ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق عزت دیا کرو۔ اب کئی دفعہ یعنی زندگی میں یہ جب سے سرکار کی سیرت کے یہ پہلو کا پتہ چلا ہے، ہمارے پاس یہ تھانہ مصطفیٰ آباد کے SHO صاحب آ جائیں، ان کا کردار ان کے ساتھ، لیکن یہاں پہ ہم ان کو عزت دیں گے کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، ایک عہدہ دیا ہے، وہ علیحدہ بات ہے اس کا، وہ غلط استعمال کریں یا صحیح استعمال کریں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ہماری معاشرے کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ دو بچے اکٹھے اسکول میں داخل ہوتے کہ محنت کر کے وہ بڑا آفیسر بن جاتا ہے، اور دوسرا وہ محنت نہیں کرتا، وہ فیکٹری میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ فیکٹری والا اس بندے کے لیے طرح طرح کے جملے کستا ہے، اگر کوئی امیر ہو گیا تو پھر بھی اس کے لیے یہ باتیں بناتے ہیں، یہ آج امیر ہو گئے ہیں، ان کو عہدہ مل گیا ہے، اس کی آنکھیں پھر گئی ہیں، اس میں تکبر آ گیا، اس میں فلاں آ گیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو عہدہ دیا ہے اس کے مطابق ہمارے لیے اس کی عزت کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ کبھی کر کے دیکھ لیں، اب لوگوں کو عزت دیں،
اور یاد رکھیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں آپ اس کو 1 پاؤ عزت دیں گے وہ 1 کلو آپ کو ریٹرن کرے گا، 1 کلو واپس کرے گا، اور جو کم ظرف ہوگا اس کو کلو عزت دیں گے تو وہ 1 پاؤ بھی آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو خاندانی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو عزتیں ان کی واپس کرتے ہیں، اور جو خاندانی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو عزتیں ضرور دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آ جاتا حضور علیہ السلام اس کو عزت ضرور عطا کیا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ مائی بوڑھی تھی اور یا ایک حبشی تھا کالے کلر کا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ اب اکثر درویش قسم کے لوگ مساجد کے اندر آ کے صفائی وغیرہ کر دیتے ہیں، مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک لو ہوتی ہے، اپنی ایک لگن ہوتی ہے۔ تو وہ جو مائی بوڑھی تھی یا وہ شخص تھا جو حبشی کلر کا، وہ آ کے مسجد کی صفائی کرتا۔ اچھا ایک وقت آیا وہ فوت ہو گیا، اب اس کو کوئی بھی جانتا نہیں تھا، تو صحابہ کرام نے رات کا وقت تھا، کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگ گئے ہوں گے، لہٰذا حضور علیہ السلام کو ہم نہیں بتاتے۔ انہوں نے اس کو لیا اور اس کا خود ہی کفن دفن کیا اور جنازہ پڑھ کے آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ جو مسجد کا خادم اور نوکر ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ عرض کیا حضور وہ تو فوت ہو گئے۔ فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کیا حضور آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو، ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام دیکھیں محبتیں جو لوگ دیتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس کی قبر پہ جا کے دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور وہ لوگ جو مسجد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دیکھیں کہ حضور علیہ السلام مسجد کی خدمت کرنے والوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، دوبارہ جا کے اس کی قبر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ تعلق قائم ہوتا اتنی محبت دیتے کہ فرسٹ سٹنگ کے اندر ہی پہلی ہی ملاقات میں وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن ہمارے کردار ایسے ہو گئے، ہم میلاد منانے والے اس قدر ہم اکھڑ مزاج بن گئے ہیں کہ چند لمحے کوئی بندہ ہمارے ساتھ سفر کر لے تو ہمارے خلاف کتاب بھی لکھوا لی جائے تو وہ لکھ سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے 10 سال تک سرکار کی میں نے خدمت کی ہے، بچے تھے چھوٹے سے، تو 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلانا ہوتا تو انس کو بھیجتے، کوئی بازار سے ایک چیز منگوانی ہوتی تو انس کو بھیجتے، کوئی معاملات جتنے بھی ہوتے، وضو کرنا ہوتا پانی انس لے کے آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معاملات سفر میں حضر میں سرکار کی خدمت کرتے۔ 10 سال کا عرصہ ہے، کوئی 10 دنوں کا نہیں ہے، 10 گھنٹے کا نہیں ہے، 10 سالوں کی خدمت کے بعد جب پوچھا گیا کہ انس بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں رہے، حضور کی غلامی میں رہے ہو، بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ کہتے کہ 10 سال میں نے خدمت کی، سرکار نے آج تک مجھے برا بھلا نہیں کہا ہے۔ ہمارے پاس 10 گھنٹے کوئی دکان پہ کام کر لے تو پھر اس سے کہے کہ مالک کیسا ہے، وہ آپ کو بتائے گا، کتاب لکھ کے بتائے گا کہ یہ کتنا کھڑ مزاج ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی بندہ سرکار کے قریب ہوتا تو پھر محبتیں ہی محبتیں اس کو وصول ہوتی ہیں۔ حاتم طائی کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا، عرب کے اندر یہ حضور علیہ السلام کے دور اقدس سے پہلے کا یہ کردار ہے۔ تو یہ بہت زیادہ سخاوت میں مشہور تھا، اس قدر سخاوت میں مشہور تھا کہ اس کے مرنے کے بعد کسی نے آ کے اس کی قبر کو لات ماری اور کہا تو بڑا سخی بنتا ہے، تو اس نے اپنے ایک رشتہ دار کے خواب میں آیا، کہا کہ فلاں بندہ میری قبر پہ آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کرو۔ اس نے اونٹ ذبح کیا ایک بندے کے لیے اور کر کے اس کو کھلا دیا۔ یہ عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز تھے، آج ہم تو بہت دور چلے گئے۔ وہ اپنے گھروں میں آگ جلاتے تھے، اوپر ساتھ جو پہاڑی ہوتی اس پہ آگ جلا دیتے، کچھ ایسے کرتے کہ خوشبودار لکڑی جلاتے کہ جدھر ہوا جائے گی اس طرف لوگوں کو پتہ چلے گا یہاں کسی نے وہ خوشبودار لکڑی جلا رکھی ہے، وہاں کھانے کا اہتمام کیا ہوگا۔ ہمارے گھر میں آج ہمیں وقت پڑ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس سے پہلے کا واقعہ، اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم اور وہ ایک قبیلے کا سردار تھا۔ تو مسلمانوں نے جب فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر عدی بن حاتم کے قبیلے طے کی طرف بھی بھیجا کہ جاؤ ان کو بھی فتح کر کے آؤ۔ اس لیے یہ لشکر روانہ کیے گیا کہ کہیں کوئی اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر بھیجا تو عدی بن حاتم کو پہلے اس بات کی خبر پہنچ چکی تھی. اس نے اپنے غلام کو کہا کہ بہترین اونٹ فربا قسم کے میرے لیے تیار رکھنا، مجھے اچانک نکلنا ہے، اور دیکھنا کہ کہیں مسلمانوں کا لشکر تو نہیں آ رہا. جب اسے پتہ چلا مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اس نے آ کے عدی بن حاتم کو بتایا. تو عدی بن حاتم نے فوراً اپنے رشتہ داروں کو لیا، اونٹوں پہ بٹھایا اور روم کی طرف نکل گیا، دوڑ گیا. اس کی ایک بہن تھی، سگی بہن، جو حاتم تائی کی بیٹی تھی، وہ ادھر رہ گئی. مسلمانوں نے کچھ لوگوں کو قیدی بنایا، مال غنیمت لیا، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. اب یہ اپنے رشتہ داروں کو لے کے وہاں بھاگ گیا. اب اس کے بعد جب وہاں گیا تو اس نے عیسائیت قبول کر رکھی تھی، تو وہاں جا کے اس کا دل لگا نا وہاں پہ. اب اس نے کہا میں واپس جاتا ہوں اور سیدھا مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوئے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر سچے ہوئے تو پھر دیکھ لیں گے ان کے ساتھ پیروی کرنی یا نہیں کرنی. اب عدی بن حاتم وہاں سے چلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آیا. جیسے مدینہ شریف میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ رہا عدی بن حاتم، یہ رہا عدی بن حاتم، یہ رہا عدی بن حاتم. اب حاتم تائی کا بیٹا سیدھا چلتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ قبیلے سے دوڑ کے گیا تھا، حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا. اس کے بہت سے لوگ سرکار کے پاس قیدی بھی تھے، اس کی سگی بہن بھی حضور علیہ السلام کے پاس قیدی تھی. لیکن چونکہ قبیلے کا سردار تھا، حضور علیہ السلام نے پرتپاک انداز میں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا. میں نے یہ کہا لوگوں کو عزتیں ان کے مقام و مرتبے کے مطابق دو. اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو آپ اس کو عزت دو، اگر کوئی دولت والا ہے وہ عزت مانگ رہا ہے اس کو عزت دو. اسلام ہمارا عزت دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں ان کو ریسیو کیا، ان کے استقبال کیا. پھر اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عدی کو اپنے پاس بٹھایا تو عدی بن حاتم خود بیان کہتے میرے دل میں یہ ذہن میں یہ خیال چل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے علاقے اور گرد و نواح کے بادشاہ ہیں، میں اپنے قبیلے اور گرد و نواح کا بادشاہ ہوں. وہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور میں انجیل کی پیروی کرتا ہوں، اور وہ دین اسلام کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، میں عیسائیت کو فالو کرتا ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں. تو میں بھی ان کی طرح ہوں، یہ بھی سردار ہے، میں بھی سردار ہوں. کہتے میرے دل میں یہ باتیں چل رکھی تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا عدی چلو گھر چلتے ہیں. حضور علیہ السلام نے عدی بن حاتم کو لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اب رستے میں عدی بن حاتم کہتے 3 جگہ پہ حضور علیہ السلام نے سٹے کیا، رکے. آپ پہلی جگہ پہ کہتے ہیں کہ رکے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آپ کو روک لیا. عام سی کوئی غریب سی کوئی عورت تھی، اس نے روکا اور روک کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں کرنا شروع کر دی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حیران، ایک عام سی غریب سی عورت تھی اور حضور علیہ السلام کان دھر کے اس کی بات سن رہے تھے، پورے غور کے ساتھ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ اس کی بات سن رہے تھے. دیکھیں ایک ہوتا ہے بات سننا، یہ بھی بڑی بات ہے، اور ایک ہے کان دھر کے غور سے بات سننا، یہ تو بہت ہی کمال کی بات ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جب بندہ بڑا ہو جائے تو چھوٹے لوگوں کو اس سے صرف یہی اعتراض ہوتا ہے یار اس نے میری بات سنی نہیں ہے. آج کے دور میں ماں باپ کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ نہیں کہ بیٹا ہمیں پیسے نہیں دیتا، بیٹا ہمیں کھانا نہیں دیتا، پھل فروٹ لا کے نہیں دیتا، یہ نہیں ان کا اعتراض ہے. ماں باپ کا یہی اعتراض ہے وہ ہماری بات ہی نہیں سنتا، دوڑتا ہوا آتا ہے، بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے پھر کام پہ چلے جاتا ہے، ہماری بات ہی نہیں سنتا. میں بات کر رہا ہوتا ہوں، ابا کہتا ہے میرا بیٹا موبائل پہ کھیلتا رہتا ہے. آپ جو والدین ہیں کیا یہی اعتراض نہیں ہے کہ ماں باپ کی بات ہی غور سے نہیں سنتے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سی بڑھیا عورت ہے، اس کی بات غور سے سنی. سننے کے بعد حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب دیا تو کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں تو لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا ہے کہ جو بادشاہ اپنی وہ کرسی بادشاہ سے اترے اور ایک عام سی عورت کی بات سن لیں. کہتے ایسے تو نہیں ہوتا. کہتے میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ بادشاہ نہیں اللہ کا نبی ہو سکتا، یہ اخلاق نبیوں کے ہی ہو سکتے ہیں، یہ بادشاہوں کے اخلاق نہیں ہیں. پھر کہتے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے آگے بڑھے، ایک اور شخص آپ کے پاس آیا، اس نے بھی آپ کو کھڑا کر لیا. کہنے لگا کہ حضور کھانے کو کچھ ملتا نہیں، فاقوں سے بھوکے مر رہے ہیں اور غربت ہمارے گھروں میں آ کے ناچ رہی ہے، حضور کچھ بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے اس کو بھی سرسی سا جواب دیا چند لفظوں میں، حضور آگے چل دیے.
پھر کہتے تھوڑے سے آگے گئے، ایک اور شخص نے روک لیا، اس نے آ کے یہ عرض کیا کہ حضور ہمارے قافلے مدینہ شریف سے باہر جاتے ہیں، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ابھی غریب ہیں، حضور لوگ ڈاکو ہمارے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو بھی کچھ چند لفظوں سے جواب دیا اور آگے چل پڑے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال گزر رکھے تھے کہ کھانے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، غریب لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور پھر یہ اتنے کمزور ہیں، ان کا تو کوئی وہ پرسان حال نہیں ہے کہ ڈاکو ان کے قافلے لوٹ لیتے ہیں۔ جبکہ یہ عدی بن حاتم قبیلہ طے سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کے ڈاکو بڑے مشہور تھے، گرد و نواح کوئی بھی بندہ ان کے ان پہاڑوں سے سلامت نہیں گزرتا تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ تفاخر آ رہا تھا کہ بڑا پن آ رہا تھا، یہ تو عام سے لوگ ہیں اور میں تو پہلے بڑے قبیلے کا سردار ہوں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب عدی بن حاتم جو قبیلے کا سردار تھا، یہ سیرت کے وہ پہلو ہے کہ لوگ کس طرح حضور سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو گھر میں لے کے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ایک ہی کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا گدا تھا، آپ نے اٹھ کے عدی بن حاتم کے نیچے بچھا دیا۔ مہمان کی عزت کیا کرو، اس کو عزت دیا کرو، اور یہ اصول ہے گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ، عزت دو عزت لو۔ آپ کبھی دیکھیں کسی کو عزت، لوگ ضرور آپ کو عزت واپس کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گدا ان کے نیچے بچھا دیا۔ عدی بن حاتم بھی خاندانی تھا، اس نے وہ گدا اٹھایا سرکار کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس گدے پہ تم ہی بیٹھو گے۔ اب اس کے مکمل پہلے اٹھ کے استقبال کیا، پھر اپنے گھر میں لائے، اور وہ عام نہیں تھا، وہ خاص تھا، اپنے گھر میں لا کے گدے پہ بٹھایا اور پھر اس کی خاطر مدارت کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا رویہ پیش کر لیا، پھر بڑے ہی پولائٹلی ورڈز کے اندر اچھے انداز میں سرکار نے فرمایا عدی کیا اسلام قبول نہیں کر لیتے ہو؟ اب 3 بار سرکار نے فرمایا عدی اسلام قبول کر لو نا، عدی اسلام قبول کر لو، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ حضور میں پہلے ہی ایک دین پر عمل پیرا ہوں، میں تو پہلے ہی دین عیسائیت پہ چل رکھا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عدی کو اس سے کو جتنا علم تھا اس سے بھی آگے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ عدی کیا تم رکوسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے ہو؟ یہ عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا جو کہ مال غنیمت میں سے جب مال آتا اس میں سے 4تھا حصہ سردار اپنے لیے رکھ لیتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ حضور کو کیسے پتہ ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو اس بات کا حوالہ دیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام نہیں، یہ کوئی خاص ہے۔ پھر اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن اسلام کو دوبارہ، جب عدی بن حاتم کو دوبارہ اسلام کی دعوت دی، فرمایا کہ اب کس بات کی دیر ہے، اسلام قبول کر لو نا۔ پھر ان کے دل میں جو شکوک و شبہات رستے میں پیدا ہوتے ہیں، حضور دل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ تھا یہ تو غریبوں میں رہتے ہیں، یہ تو عام سے لوگوں میں رہتے ہیں، اور ان کا تو اتنا کوئی روب و دبدبہ بھی نہیں، ڈاکو ان کے قافلے لوٹ لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدی سنو، اسلام قبول کر لو، ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک عورت ملک شام سے حج کرنے کے لیے مکہ شریف میں آئے گی، رستے میں کوئی بندہ بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ عدی اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ اتنی دولت اسلام کو عطا فرمائے گا کہ لوگ اپنی جھولیوں میں دولت ڈال کے وہ لوگوں کو تلاش کریں گے، کاش کوئی بندہ مل جائے ہم اس کو مال زکوٰۃ عطا کر دیں، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا روب و دبدبہ ہوگا کہ مسلمانوں کے قافلے رات کی تاریکی میں جائیں گے، کسی ڈاکو کی جرت نہیں ہوگی کہ اسلام کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ لے، جو اس کے ذہن میں جو اعتراضات تھے، سوالات تھے، وہ بھی سارے دور ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک سردار کو جس کے اتنے لوگ پہلے بھی قیدی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار بھی کریں، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو، دیکھیں جب اس قدر آپ اس کو پیار محبت اور عزت دیں گے، یقیناً وہ شخص آپ کا محبت میں غلام بن جائے گا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو فوراً اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہوتا ہے وہ سیرت کا پہلو کہ لوگ آپ سے محبت کیسے کرنا شروع کریں گے۔ آپ لوگوں کو عزت دیں، لوگوں سے پیار کریں، لوگوں سے معاملات ٹھیک رکھیں، یہی اصل میلاد ہے، یہی میلاد شریف کی روح ہے، یہی میلاد منانے کا مقصد ہے۔ ہم مقصد میلاد کو بہت دور جا چکے، اس سے میلاد کے مقصد کو بھول چکے۔ ہم دوسرے لوگوں کو قریب کرنا تو دور کی بات، ہماری فیملی کے
اپنے جو افراد ہیں وہ ہمارے ساتھ راضی نہیں ہیں۔ عزیز سامعین محترم، اپنوں کو غیروں کو راضی کریں، ان کو پیار اور محبت دیں، یہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔